السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کا بیان۔ سوال: اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ ہم لوگ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ سوال: اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ سوال: اذان کن نمازوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: 5 فرض نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے، اس کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر فرض نماز کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال: اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہے۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں یعنی انگوٹھے کے پاس والی انگلی کانوں میں رکھنا۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5، زور سے اذان کہنا۔ نمبر 6، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 7، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ سوال: کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت ڈالنا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی وقت کوئی آدمی اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: مسافر سفر کی حالت میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، سفر کی حالت میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی حرج نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اذان ایک آدمی کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے آدمی کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناراضی ہو تو مکروہ ہے۔ سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں لگے ہوں یا پخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ نپٹ کر نماز میں مل جائیں، اور مغرب کی اذان کے بعد اتنی دیر ٹھہر کر کہ 3 آیتیں پڑھ سکے تکبیر کہے۔ سوال: اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے یہ مطلب ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ سوال: اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔